اور میں شاہ جی کو خطاب کی دعوت دینے سے قبل ہمارے ملک میں ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت تھی، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ انہوں نے ایک بڑا سبق آموز اور خوبصورت پیغام آفرین کلام لکھا، میں چاہوں گا آپ کی سماعتوں کی نظر ہو، اور قبلہ شاہ جی بھی تو قوم کو بیدار کر رہے ہیں، سنیے۔ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے۔ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے۔ غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث والتفسیر علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں، اور آج شاہ جی کا عنوان ہے مراکز اسلامی اور شعور انسانی کی تربیت۔ ہم سب قبلہ شاہ جی کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، رسول کریم علیہ السلام اور ان کے عصر قریب کے مقربین پر صلاۃ السلام۔ ناظرین کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، دانشوران کرام، آج ہمارا عنوان ہے مراکز اسلامی اور انسانی شعور کی تربیت۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے مدد
سچائی ہے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ براءت سے ایک آیت کی تلاوت کر کے۔ سب سے پہلے میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ شعور کیا چیز ہے۔ آپ شعور کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ویسے تو عربی زبان میں بال کو شعر کہتے ہیں، اور چونکہ سر کے بال انسان کے دماغ سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے وہ طاقت جو سوچ پیدا کرے اس کو شعور سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ شعر اور شعور دونوں کا مرجع ایک ہے، لیکن علماء فن نے اس کی تعریف کیا کی؟ وہ کہتے ہیں کہ raising consciousness means to make people hungry for something more than food, money and pleasure. انسانی زندگی جن نکات کے گرد گرد گھومتی ہے وہ خوشیوں کا اصول ہے، وہ اچھا کھانا ہے اور دولت کی پیدائش ہے۔ تو ایک مغربی اسکالر لکھتا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر کسی اور قیمتی چیز کے لیے انسان کے باطن کو روح حرکت کر دینا، جو پاور طاقت انسانی وجود میں یہ پیاس پیدا کرے گی، وہ شعور ہے۔ اور میرے دوستو، جب اداروں کی بات آتی ہے، مراکز اسلامی کی بات آتی ہے، تو ایک کرسچن رائٹر بڑا دلچسپ تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو چرچ سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا چرچ بکھر چکا ہے۔ جستا جستا مثالیں اس کی یہ بھی ملتی ہیں کہ چرچ بک رہے ہیں، اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ چرچ خرید کر مسلمان مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک سرد آہ بھر کر کہتا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں، اور اس وقت 4 کروڑ مساجد ہیں۔ اگر 3 ارب مسلمانوں کی تعداد نہ بھی تسلیم کی جائے تو 2 ارب سے کچھ زائد ہی ہے۔ 4 کروڑ مساجد مسلمانوں کی ایکٹیو ہیں، جہاں اذانیں گونجتی ہیں، جماعتیں قائم ہوتی ہیں، اور کہتا ہے کہ ہر مسجد میں ایک امام ہے اور ہر مسجد کی ایک منتظمہ کمیٹی ہے جو بندوبست کر رہی ہے۔
لیکن وہ لکھتے ہیں انفارچونیٹلی مسلمانوں کے شعور کی حالت اچھی نہیں ہے. وہ ایک ہجوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. خود مسلمان ممالک کے اعلی عقد و کشا نے مساجد کو بکھیر کے رکھ دیا ہے. آئیے میں امر القیس کا ایک مقولہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ شعور گل بنفشہ کی طرح ہے. جیسے گل بنفشہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ 70 بیماریوں کی شفا ہوتا ہے. اگر انسان کا شعور بیدار ہو جائے تو 70 بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے. قہر مذلت میں جو قوم پٹخ دی گئی ہے اس کو بام عروج تک ترقی نصیب ہو جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری کارناموں سے بھری ہے لیکن آپ نے مضبوط شخصیات پیدا کیں جنہیں شاہکار تربیت کہا جا سکتا ہے اور مضبوط ادارے قائم کیے. مضبوط مراکز علم حضور نے قائم کیے اور پھر ہر جگہ نظریات کی بالادستی قائم فرمائی. جس وقت کوئی مرکز منفی صحرا کی طرف اپنا سفر جاری کر دے تو ہمارا دین اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. آج لمحہ فکریہ ہے. بہت کچھ سوچنے کی باتیں ہیں جو مسلمانوں کو پہلی فرصت میں اپنی سوچ میں لانی ہوں گی. شعور کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پیمانہ قائم کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹھیک ہوتا ہے. مثلاً موسیقار بھی ہو تو کہتے ہیں کہ وہ ریاض سے ہی نہ کرے تو اس کے راگ بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جس وقت آپ شعر و سخن کے میدان میں قدم رکھیں تو برجستہ قافیہ پیمائی کے لیے راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے. عالم دین جس وقت بام عروج پر پہنچے تو پتہ نہیں کتنے سال اس کو قواعد رٹا لگانے پڑتے ہیں. تو بنولے کا دانہ کپڑے تک پہنچنے کے لیے بڑی مار کھاتا ہے اور انسان عروج تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکلوں سے جناب وہ اپنی زندگی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرتا ہے. ویسے نہیں گلی گلی علی علی ہوتی, ویسے نہیں ہوتی. خارا شگافی اور ٹکرا جانا
اور غم نہ ہونا. علی کی بارگاہ میں تو ایسے لگتا ہے کہ موت بھی ان کے قدم چومتی ہے. میرے دوستو، 5 چیزیں ہیں جو شعور کو قوت دیتی ہیں. ہمارے مراکز اسلامی کو اولین فرصت میں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی. میرا شوق نہیں ہے کہ میں مغرب کے حوالے دوں. میری آرزو ہے کہ ڈان آف اسلام مغرب سے ہو جائے اور ہمارے دشمن بھی ہمیں سمجھنے لگ جائیں کہ مسلمان ان کے لیے گلے بنفشہ ہیں، ان کی بیماریوں کے لیے پیغام شفا ہیں، ان کے دردوں کا مداوا ہے، ان کے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے. بدقسمتی ہوگی اگر ان چیزوں کا احساس مسلمانوں میں نہ پیدا ہو. اختصار سے میں عرض کروں گا کہ پہلی چیز ہے اویکننگ، بیداری پیدا ہونا. بیداری پیدا ہونا. ایک مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جس کی جبیں سے نسبت رسول کی روشنیاں پھوٹتی ہیں. وہ خوشبوؤں سے ملتا جلتا انسان ہے، وہ روشنیوں سے ملتا جلتا مسلمان ہوتا ہے. تو ہمارے محراب، ہماری مساجد، ہماری خانقاہیں، ہمارے تعلیم گاہیں، دانش کدے جو سول سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم شعور انسانی کی بیداری کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا ہم نے کچھ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ become more aware of what is going on inside you, inside others and in the world around you. آپ سوچیں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا چیز آپ کے اندر داخل کر دی گئی ہے. دنیا میں 2 پاورز ہیں، یا شیطانی طاقتیں ہیں یا رحمانی ہیں. تمہیں سوچنا ہوگا کہ تمہارے بدن کے اندر شیطانی طاقتیں گھس رہی ہیں یا مدینہ کی ٹھنڈی ہوا تمہاری روح کو مطمئن کر رہی ہے. عالی وقار دوستو، شعور تو اپنے ارد گرد کو جاننے کا نام ہے، اپنی کارکردگی دیکھنے کا نام ہے. اور تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، امن کے ساتھ، شفا کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پلیئر کے ساتھ کیا شیطانی قوتیں جو ہیں وہ ان کو تباہ نہیں کر رہی؟ اویکننگ کا مطلب ہے کہ ایک جھٹکے میں بیدار ہو اور حسین کی روح بن جاؤ. تمہارے اندر اذان گونجے، تمہارے اندر اللہ اکبر کی صدا گونجے، تمہارا باطن
مسلمان ہو جائے۔ میرے دوستو، جتنے متعلقہ لوگ ہیں کسی مسجد یا خانقاہ، ان پر کیا گزرتی ہے؟ کیا کسی امام نے تکلیف گوارا کی ہے؟ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ مسجد کی کمیٹیاں خوبصورت تنظیمیں ہیں، لیکن ان کا وظیفہ صرف رہ گیا ہے چندہ گننا، اور چندہ گن کر بس بینک میں ڈال دینا۔ بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، نسلیں نسلوں کی گود میں دم توڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا ذہن ابھی تک گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، ماربلز کھیل رہے ہیں۔ ہمارا شعور بیدار نہیں ہوا، ہماری فکر بیدار نہیں کی، کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ کوئی تو بلال ہو جو اذان دے۔ اچھا، میں اب ساتھ وہ آیت جو پڑھی ہے اس کو ساتھ ملانا چاہوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے، بچے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، آمد رسول کی خوشیاں منائی گئیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کی نعتیں گونجیں، دل کی دھڑکنوں پر پیار کے نغمے چھڑے، اور آنکھوں کے اندر والضحیٰ کا چہرہ سما گیا۔ میرے دوستو، یہاں سے ایک عیسائی آدمی اٹھا، ابو عامر اس کا نام تھا۔ اس نے اسلامی طاقتوں کو پسپا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ مسلمانوں کی تحریک ننھا سا پودا ہے، اس کو درخت نہ بننے دیا جائے، اور اس عقیدے کی بالادستی قائم نہ کرنی دی جائے۔ پہلے وہ مشرکوں کو پاس کیا، بدر میں فتح ہو گئی، اس کا ذہن پسپا ہوا۔ اس نے احد میں گڑھے کھودنے والا یہی ذہن تھا جس گڑھے میں حضور، میں نہیں کہہ سکتا حضور گر گئے، شاید امت کے لیے سبق ہوگا، لیکن حضور کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو اس نے بھاگنے میں خیریت سمجھی اور ہرقل کے پاس چلا گیا۔ وہاں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ایک الگ مرکز بناؤ جو ہماری طاقت کا جھنڈا وہاں بلند ہو۔ ابھی مسلمان تبوک میں جس وقت شکست کھائیں گے تو ایک دم ہم ٹیک اوور کریں گے اور مدینہ کی فضا کو ہم اندھیروں سے بھر دیں گے۔ وہ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، جاڑے کا موسم ہے، سردی ہے، باران ہے، ٹھنڈک ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، اگر ہمیں آپ مسجد کی اجازت دے دیں قباء کے نزدیک، ہم ادھر نماز پڑھ لیا کریں۔ رحمت عالم نے کہا ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر میں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ واپسی پر جس وقت ذی اوان کے مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہی اتری، یہ آیت آئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ لوگوں کو بلا کر سنائی۔ مالک بن دکشم اور مہن بن عدی، دو لوگوں کو بلا کے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کو جا کر آگ لگا دو، اور اس کا مطلب ہے کہ
بعض مسجدیں سجدوں کے لیے ہوتی ہیں، بعض آگ لگانے کے قابل ہوتی ہیں۔ کہاں اتنا بڑا فیصلہ تھا رسول کریم علیہ السلام کا، اٹ واز اے بگ ڈیسیژن، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ رحمت عالم کا کہ جاؤ بنو سالم کے قبیلے میں جو مسجد بنائی گئی ہے اس کو جلا دو۔ کیوں جلا دو؟ قرآن مجید نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ میرے آج کے درس کا لب لباب وہی 4 چیزیں ہیں۔ اگر میں آپ کو سمجھا لوں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو سمجھا لوں، انسانوں کو سمجھا لوں، تو شاید میری کامیابی ہوگی۔ رب کریم نے کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، یہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ مسجد نہیں ہے، ضرار ہے۔ ضرار ضرر سے ہے، تکلیف۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی شعور میں ہمیں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ مسجدوں سے تکلیف نہیں جنم لینی چاہیے، ٹینشن نہیں بانٹنی چاہیے، ہرڈلز ہمیں نہیں مسجدوں کے اندر سے بانٹنے چاہیے، دل نہیں دکھانے چاہیے۔ انسانوں کا دل نازک آبگینہ ہوتا ہے، اس کو نہیں ٹوٹنے پانا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ خطیب کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی کسی بات سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ کمیٹی کو سوچنا ہوگا کہ کیا خطبات تیار کر کے دیے جاتے ہیں یا اسی طرح بے ہنگم خطبے دیے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہے تو میری کمزوری، لیکن میں کیا کروں، نشتر تو چبھانا پڑتا ہے آپریشن کے لیے تاکہ دکھ جو ہے وہ شفا سے بدل جائے۔ ایک بہت بڑی جماعت کی سربراہی کی سعادت مجھے رہی۔ تقریباً 4 لاکھ مساجد کا مشاہدہ کرنے کے میں قابل ہوا ہے۔ یقین جانے کہ ابھی تک خطیبوں کو خطبہ بھی ساروں کو یاد نہیں ہوا۔ انہیں کہنا کیا ہے، انہوں نے سمجھانا کیا ہے، انہیں بات کیا ذہن میں ڈالنی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ نہ آپ گورنمنٹ سے لکھے ہوئے خطبے لیں، یہ زحمت نہ گوارا کریں، لیکن دل بےتاب کی آواز تو سننی چاہیے، خود تو کچھ کرنا چاہیے ہمیں۔ جس رسول معظم نے شعور کا جو درخت لگایا وہ شجرہ طوبہ بنا، جڑیں اس کی زمین تھی پر تھیں اور شاخیں اس کی عرش معلیٰ تک جا پہنچیں۔ یہ ضرار کہا گیا ہے، ضرر نہیں کہا گیا، ضرر نہیں کہا گیا، ضرار کہا گیا۔ یہ فقہاء کرام کو سوچنا چاہیے ضرر اور ضرار میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے فقہاء جو حنفی ہیں ان کا ایک ضابطہ ہے فقہی، اس کا نام ہے لا ضرر ولا ضرار۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ ایک فقہی ضابطہ ہے جس کو بحر الرائق نے قلم بند کیا۔ یہ ضرر اور ضرار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر تکلیف دینے والے کو کوئی فائدہ پہنچے، جس وقت وہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ ضرر ہوتی ہے، اس کو ضرر کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت اس کو فائدہ کوئی نہ پہنچے، خام خواہ لوگوں کو تکلیف دے تو اس کو ضرار کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نہیں تھی، یہ ضرار تھا۔ معنی یہ ہے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، یہ لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔
شاید پہنچے یا نہ پہنچنے کا صیغہ اس لیے استعمال کیا جدھر محمد بیٹھ جائیں ادھر اسلام کو کوئی پسبا نہیں کر سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا۔ علی وقار دوستو، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بالکل آفینسو ہو جائیں گے، ایگریسو ہو جائیں گے، تو آپ کو حکومتیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گی۔ تو آفینسو ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شعور کی تربیت کا کیا طریقہ ہے کہ جناب سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ وہ حضور دے کے گئے تھے، وہ رحمت عالم طریقہ دے کے گئے تھے کہ اگر علماء، مشائخ، خانقاہ نشین، پیران عظام، پیرانوں، مخدومانوں، یہ جتنے لوگ ہیں، اگر اس طریقہ کو استعمال کریں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اور کام بھی ہو جائے گا، شعور آپ کا عروج کی طرف جائے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن مع علی و علی مع القرآن۔ یہ رسول کریم علیہ السلام نے شعوری منزل دی تھی، شعوری منزل دی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ورکشاپ قائم کریں، چھوٹے چھوٹی گیدرنگز لیں، چار چار لوگوں کو بٹھائیں، تقریریں نہ بھی کریں تو کہیں آؤ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ جس وقت قرآن دل میں آئے گا علی آئے گا، جب علی آئے گا مصطفیٰ آئیں گے، جب مصطفیٰ آئیں گے تو ہدا آ جائے گا۔ یہ تربیت کا لاجیکل طریقہ ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یقین جانے میں تقریباً 1000 علماء کا انٹرویو پرائیویٹ لائف میں لیا۔ آپ بتائیں آپ کتنے سال ہوئے اس مسجد میں خطیب ہیں؟ جی مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے 35 سال ہو گئے، مجھے جناب اتنے سال ہو گئے۔ وہ نیک بخت آدمی 40 سالوں میں ایک دفعہ بھی قرآن پورا الخمس سے والناس تک سنایا ہے؟ جی نہیں سنایا۔ وہ کتنا یتیم خطیب ہے جو ایک سورت بھی 40 سال میں نہ پڑھا سکے۔ جو علی کے بیٹے ہیں وہ تو صحرا سے بھی گزرے تو جتھے تیرا پب لگدا اتھے جمدا سرو دا بوٹ۔ علی جناب شعور کی تربیت کے لیے، ذہن سازی کے لیے اور تشکیل ذہن کے لیے قرآن وسیلہ عظیم ہے۔ اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دوسری بات ادھر قرآن سے بیان کرنے سے پہلے پھر میں شعور کی طرف آؤں کہ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ لیو مائنڈ فلی۔ یہ شعوری تربیت کا سیکنڈ سٹیپ ہے کہ لیو مائنڈ فلی۔ یہ اسی کرسچین کی ٹرم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جس وقت لوگوں میں شعور پیدا کیا، ہم نے لوگوں کو، انہوں نے کیا برائی کے لیے، انہوں نے کہا پہلے مائنڈ سیٹ بنائیں، لوگوں کا ذہن بنائیں، لوگوں کے دل میں کوئی بات ڈالیں۔ دل میں بات ڈالیں گے جس وقت ان کا مائنڈ فلی، جس وقت کوئی کام کریں گے تو بچے۔ ویسے میاں صاحب کو سلام، کتنے عرصہ ہوا ہمارے ممبروں پر ہم ایک ہی نغمہ سن رہے ہیں کہ ایک دن کرن شکار شکاری اندر باری دے آیا۔ ہاں جی، وہ کگیاں ہی مارتے رہتے ہیں، ہم فاختیں ہی مارتے رہتے ہیں۔ جناب ہمیں یہ بھی کریں ضرور، لیکن قرآن بھی پڑھیں۔ آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو، آپ کی سوچ ٹھیک ہو، آپ کا ذہن ٹھیک ہو۔ 4 کروڑ روپیہ ہم محفل نعت پر لگاتے ہیں۔ اللہ 8 کروڑ لگانے کی توفیق آپ کو دے۔
سب سے بڑا حامی تو نعت خانوں کا میں ہوں. میں نے کہا جو نعت خان مولا علی کی منقبت سنانا چاہیے اس کو کوئی نہ سنانے دے، میرے پاس آئے، ہمارے پاس آئے. ہم منقبت پڑھنے والوں کو طاقت دیں گے، ان کی پشت پناہی کریں گے. اس لیے کہ حضور نے علی کو قرآن کے ساتھ اس لیے جوڑا کہ قرآن مکی بھی ہے، قرآن مدنی بھی ہے. علی مکی بھی ہے، علی مدنی بھی ہے. بہرحال آپ جس وقت قرآن مجید کو اٹھائیں گے تو آپ کی ملاقات مولا پاک سے ہوگی ملاقات آپ کی. اور جو علی کو سمجھ گیا، قرآن سمجھ گیا، اس کی ملاقات شہادت سے بھی ہوگی. اور جس کی ملاقات شہادت سے ہوگی اس کی ملاقات حسین سے بھی ہوگی، ضرور ان سے ملاقات ہوگی. یہ سیکنڈ اسپیکٹ تھا کہ آپ جس وقت خطبہ دیتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، جس وقت آپ ایک منزل بنائیں کہ آج کی تقریر میں میں نے اپنے سامعین کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے. مطلب آج میں نے لوگوں کو سکھا دینا ہے جھوٹ نہ بولو، سچ کہو. جس وقت ہم اس کو ڈیسٹینیشن بنا لیں گے کہ ہم نے سچ کی بنیاد پر تربیت کرنی ہے، تو اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب. جس وقت کوئی بات کان میں بار بار دہرائی جائے تو اللہ اس بات کو دل میں بھی اتار دیتا. جناب تیسری چیز ہے سیٹ انٹینشنز. ڈیسٹینیشن آپ کی زندگی کی واضح ہو. ایک زمانے میں ایف ایس سی جب کرتا تھا تو ایف ایس سی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پروفیشنل کالجز میں بچے جاتے ہیں. تو ایک جگہ میں ایک انٹرویو لینے کے لیے گیا تو مجھ سے کہنے لگے صاحب جو انٹرویو لے رہے تھے بڑے شہاب نامہ انہوں نے لکھا. تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا تو مجھے کہنے لگے کہ صاحبزادے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں؟ تو میرا مائنڈ کلیئر نہیں تھا تو میں چپ ہو گیا. جی میں نے کہا میں اللہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو کچھ بننا ہی نہیں چاہتی وہ کیا بنے گی؟ جس کا ذہن ہی خالی ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹارگٹ متعین نہیں کرتے کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے زندگی میں انجینئر بننا ہے، میں نے زندگی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے زندگی میں چلو تفسیر قرآن لکھنی ہے، میں نے بخاری شریف کا شرح لکھنا ہے. جس وقت آپ اپنی منزل نہیں متعین کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. بچے نماز سے پہلے وضو ہے، کام کرنے سے پہلے نیت ہے، انٹینشن ہے. آپ اپنی نیت میں، ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں میں ہر 3-4 ہفتوں کے بعد ان کو بلا کے کہتا ہوں بیٹا آپ کیا کریں گے، بڑے ہو کے کیا کریں گے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ہم مائنڈ سیٹ ان کا صحیح کرتے ہیں کہ ان کو زندگی یوں گزارنی چاہیے جس زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو. اگر 4 کروڑ مسجدوں کے خطیب اٹھ کے لگ جائیں کہ ہم نے قوم کو بنانا ہے کہ زمین پر کوئی بت نہ رہے، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا مصطفیٰ کے نظام سے روشن ہو جائے. عالی جناب آئیے قرآن مجید سے دوسرا نقطہ میں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا. آپ مسجد کے خطبوں میں کفر کو تو نہیں طاقت دیتے، آپ کام کو ضعیف الاعتقاد تو نہیں بناتے. مسجدوں کو اسلام کے لیے وقف ہونا چاہیے، لوگوں کو اسلام ان کے دلوں میں ڈالنا چاہیے. ایک مسجد کے
शहनशाह ताजदार दूसरी मस्जिद वालों को काफिर, दूसरे को काफिर, तीसरे को काफिर। क्या ऐसी कौम भी कोई दुनिया में बड़ा कारनामा सरअंजाम दे सकती है? अच्छा, ये सदियों से हमारे जहनों पर जंग लगा हुआ है और हम आज़ादी की सोच को अपना नहीं रहे। आइए मैं आपको एक कन्वर्टेड मुस्लिम की मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर असद जिन्होंने रोड टू मक्का लिखी, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सेक्रेटरी थे, कुछ अरसा रहे, बड़ा मकाम पाया यहाँ। 5 साल तक वो आदमी अरबी लिबास पहनकर वो सऊदी अरब के गांव गोठ वो आदमी जाता रहा। किसी ने पूछा कि आप गांव में क्या सीखते हैं? उन्होंने कहा कि मैं हुजूर की सुन्नतें माशरे से सीखता हूँ कि मुसलमान शादियाँ किस तरह करते हैं, मुसलमान जनाजे किस तरह पढ़ते हैं, मुसलमानों की तहजीब की रोशनी क्या है, मुसलमानों का तमद्दुन क्या है। तो वो डाची पर बैठने वाला डॉक्टर असद इस्लाम के बारे में लिखता है कि जिस दिन मस्जिद का शऊर बेदार हो गया, उस दिन इस्लाम 7वें आसमान पर सितारा बनकर चमकेगा और लोग उसकी रोशनी जो है वो हासिल करेंगे। आगे कहा जी, वतफरीकम बैनल मुमिनीन, वतफरीकम बैनल मुमिनीन। कई मस्जिद मुसलमानों को आपस में जुदा तो नहीं कर रही, वो मुसलमानों को बखेर तो नहीं रही, मेहराब जो है वो पारा तो नहीं कर रहा अजहान को। जनाब कोई इज्तिमाई मंजिल भी हमारी है। अगर हम सारी जिंदगी दज्जाली के साथ देते रहे तो इमाम महदी के साथ कैसे चलेंगे? हमें ट्रेनिंग करनी होगी, हमें सोचना होगा, हमें अपने जहनों का जंग उतारना होगा। मुसलमानों का मुसलमानों के साथ लड़ना अलमिया है। एक दफा एक मगरबी मुल्क की सहाफती टीम ने मेरा इंटरव्यू लिया तो मुझे कहने लगे कि फलां लोग जो हैं वो मार रहे हैं तुम लोगों को, आप क्यों नहीं उठते? तो वो औरत थी, तो मैंने उसको कहा कि मोहतरमा, अल्लाह ने मुझे इतना सर जो दिया है तो मैं इससे खुद सोचता हूँ, मैं तुम्हारी बातें मानने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ने सोचें जो हमें दी हैं कि हम क्या उस दरख्त की शाख को तो नहीं काट रहे जिस पर खुद बैठे हुए हैं? क्या इस्लाम को हम खुद तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे? कुरान मजीद ने कहा तफरीकम बैनल मुमिनीन। देखो कि मस्जिद, मेहराब, तुम्हारे इदारे, तुम्हारे मराकिज मुसलमानों को बखेरें ना, मुसलमानों को जोड़ें, उनको करीब करें, उनके जहनों को करीब करें, उनके दिलों को करीब करें। आइए मैं चौथी चीज़ इस तरफ से बताऊं आपको, वो है एक्ट कॉन्शियसली, सोच कर कदम उठाएं, सोच कर कदम उठाएं। आपने जहाँ तकरीर करनी है सोचें कि कोई मुज़िर चीज़ तो मैं नहीं, कौम, मिल्लत और वतन के लिए मैं नहीं कह रहा। इतना ज़्यादा जिस बात से आपके वतन को, आपके दीन को नुकसान पहुंचता हो, चुप हो जाएं। वहाँ चुप हो जाना बेहतर है। वहाँ मेर अली शाह का मसलक अपनाएं, चुप कर मेर अली है जानी हम बोलो। हर जगह बोलना जो है वही कारामद नहीं होता, कहीं चुप होना भी कारामद होता है। मेरे दोस्तों, उसके बाद 5वीं चीज़ है बी सुपरवाइज्ड बाय समवन।
اچھا یار، میں اس جملے پر بڑا جھوما ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا شعور کی بیداری کے لیے وہ 5 اصول دیتے ہیں۔ 5واں قانون یہ ہے۔ کیا قانون ہے؟ کہا کہ بی سپروائزڈ بائی سم ون، تم اپنے آپ کو کسی کے نگرانی میں دو، تم اپنے آپ کو کسی کی نگرانی میں دو۔ بہت بڑے تعلیمی اداروں کے بڑے لوگ میرے پاس تشریف لائے ہیں، تو عزیزم قاسم بڑے لوگوں کے نام نہیں لیا کرتے، ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، تو دور سے سلام کرنا اچھا ہوتا ہے، پیار دینا اچھا ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی انسان میں ٹیلنٹ پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے جب تک اس کا کوئی گائیڈ صحیح نہیں ہو۔ اگر آپ کا گائیڈ صحیح ہے، آپ کی سپرویژن کرنے والا بندہ ٹھیک ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والا بندہ ٹھیک ہے، رہبری کرنے والا ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں ہم پیر بھی پکڑتے ہیں تو پیر جو ہے وہ سال بعد 5 روپے پر راضی کرنا ہوتا ہے۔ بات تو ہم نے اس کی ماننی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تو ہم نے چلنا نہیں ہوتا، پیچھے تو چلنا نہیں ہوتا، فالو تو اس کو کرنا نہیں ہوتا۔ ہوتا پیر ہے لیکن کرتے ہم اپنی مرضی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نقشبندیوں، چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں اور ائمہ اہل بیت اطہار کے جو دامن گرفتہ لوگ تھے، حکمران سارے تو اسلام کے خلاف تھے۔ آج اگر دنیا کے اندر قرآن ہے، اسلام ہے، تو یہ ان درویشوں کا کارنامہ ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں قبول کر لیں لیکن مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہونے دیا ہے۔ ان نے زندگی اپنی ایسے منظم کی ہے۔ میرے دوست، ایک جملہ میں اس مصنف کا آپ کی نظر کرتا ہوں، کہتا ہے "You need to find a guide like a shepherd"۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا گائیڈ ایسا ہونا چاہیے، پیر تمہارا ایسا ہونا چاہیے، استاد تمہارا ایسا ہونا چاہیے، رہبر تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ جو چرواہوں کی طرح، جو بکریاں چرانے والے ہیں، بھیڑیں چرانے والے ہیں، وہ ریوڑ لے کے نکلتا ہے جس وقت وہ چرواہا، تو جناب وہ اپنی کسی بکری کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس نے پتھر رکھے ہوتے ہیں، منہ کے آگے وہ پتھر مارتا ہے تاکہ بھیڑ ادھر ادھر نہ جائے، بکری ادھر ادھر نہ جائے، وہ بھیڑیوں سے بھی بچا لیتا ہے اس کو۔ کہتے ہیں کہ گائیڈ ایسا پکڑو جو تمہارے چوکی کرے اور پکڑ کے سیدھا آستان محمد پر پہنچا دے تمہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس بندے کی اپنی منزل ٹھیک نہ ہو، وہ کہتے ہیں کبے لاتا ماری تو 2 ڈیگ پہ۔ تو سپروائزر جو ہے، گائیڈ اور راہبر جو ہے، وہ کامل اکمل بھی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں۔ تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ کوئی 42 منٹ پر میرا آج کا خطبہ ختم ہونا تھا، تو میں صرف 4 چیزیں ادھر سے اور 4 قرآن مجید کے ادھر سے بیان کر سکا ہوں۔ آؤ ہم خود کو مضبوط کریں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ جو سٹرانگ مسلم ہے وہ کمزور مسلمان سے وہ اچھا ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کو مضبوط کریں، ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ہم تعلیمی دانشکدوں کو مضبوط کریں، ہم اپنے سپروائزر ٹھیک کریں، ہم اپنے رشتے ایسے لوگوں سے کام کریں جن کا ذہن ٹھیک ہو اور جو منزل کی قیمت بھی جانتے ہوں اور آزادی کی قیمت بھی وہ لوگ جانتے ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر مساجد کے اندر خطبے صحیح شروع ہو جائیں تو بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ٹرائی کر رہا ہوں میں بھی، آپ بھی
کوشش کریں. اپنے خطیب صاحب کو کہا کریں, جا کے ان کے کہیں جی حضور والا ذرا ماں باپ کے حقوق پر بولیں. ان کو کہا کریں جی ذرا پڑوسیوں کے حقوق پر بولیں. ذرا ہمیں بتائیں جی اسلام میں جو ہے وہ یہ مہمان نوازی کا مقام کیا ہے. جس وقت آپ کہیں گے وہ مطالعہ کریں گے, مطالعہ کر کے وہ جناب آپ کو اندر سے سیراب کر دیں گے, ٹھیک کر دیں گے, خود بھی پڑھیں گے. اس طرح اسٹڈی ان کی ٹھیک ہوگی اور آپ کو بھی مالا مال کر دیں گے. انشاءاللہ اگلا خطبہ میں اسی ٹاپک پر دوں گا, لیکن مساجد سے ہٹ کر خانقاہوں کو کس طرح کام کرنا چاہیے, پیران عظام کو انسانی خدمت اور انسانی رہنمائی کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے, وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کام کر سکتے ہیں. آج کے میرے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو معاشرے میں روٹیٹ کرو اور قرآن مجید اچھے پڑھانے والے جو رہنما ہیں, ماضی میں گزرے ہیں, ان کو آئیڈیل بناؤ. سب سے بڑا آئیڈیل قرآن ما علی علی محل قرآن, حضرت علی کو اپنا آئیڈیل بنائیں. آئیڈیل بنانے کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ذاتی زندگی, آپ کی روحانی زندگی, آپ کی ذہنی زندگی, آپ کی عمرانی زندگی, آپ کی ظاہری زندگی, آپ کی معاشرتی زندگی, آپ کی سماجی زندگی, اس میں اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اس کے ساتھ ہی دو زانو بیٹھے ہیں, 3-4 منٹ صرف اللہ کے نام کا تصور, پھر میں دعا